سے میں نے ایک چیز سیکھی ہے، یا تو انسان کسی سے دھوکہ کھاتا رہتا ہے یا اس سے کوئی کھاتا رہتا ہے، کبھی روحانیت کے نام پر، کبھی علم کے نام پر، کبھی بڑے پن کے نام پر۔ دنیا کے اندر وہی انسان کامیاب دیکھے ہیں جو اپنے حال کو پہچان لیتے ہیں۔ جتنے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں وہ سارے ماضی کے اندر ہوتے ہیں، جتنے پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی ماضی کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، اور جتنے فکر مند لوگ ہوتے ہیں مستقبل کی سوچ لیے پھرتے ہیں، ڈپریشن کا یا سٹریس کا شکار رہتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ صرف ایک وہی لوگ ہیں جو نئے نظریات دیتے ہیں، نئے نظریات کو جنم دیتے ہیں، اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، چلاتے ہیں، کائنات کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، جو حال کے اندر موجود رہتے ہیں۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا، کوشش کر کے ماضی کے جھروکوں سے باہر نکلو، سبق ضرور سیکھو، تو مستقبل کی سوچوں کو اتنا اپنے اوپر رکھو جن سے زندہ رہا جا سکے۔ کتابیں اس موضوع کے حوالے سے پڑھی ہیں، مفر القلوب کے اندر کوئی تشام قبض کا نام نہیں ہے، طب اکبر کے اندر نہیں ہے، اور 5-6 جو قوانین کی کتابیں پڑھی ہیں وہاں پہ یہ نام مجھے تو نہیں ملا، شاید کہیں ہو۔ یہ خالصاً آج حال کی پہچان ہے، موجودہ دور کی پہچان ہے، اور ہمیں اس سے پالا پڑ رہا ہے۔ جس شخص کے جگر پہ چربی آ جاتی ہے اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو بغیر جانے بغیر سمجھے ڈائبٹک قرار دے دیا جاتا ہے، اس کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے نظام ہضم کے اندر شدید مسئلہ بن جاتا ہے، عورتوں کے پیریڈ سسٹم کے اندر شدید خرابی آ جاتی، پین کے ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بھی اس مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کتابوں کے اندر تو یہ بالکل نہیں لکھا، لیکن ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے، پالا پڑتا ہے ہمارا، ہر روز مریض آتے ہیں، ہم اس کو لکھتے ہیں کہ چربی اس کے جگر پہ آ گئی۔ یہ ہمارے دور کی ایک چیلنج کی شکل بنتا جا رہا ہے۔ میں اس کو جو مختلف کتابیں پڑھنے کے بعد جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سوء مزاج بارد ہوتا ہے، جیسے ایک چیز میں تھوڑی سی وضاحت سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اگر کمی ہو جائے تو معافی دے دینا۔ بواسیر کا زہر جو ہے نا، جب اپنے مادے سے اثر کرتا ہے، کیفیت سے اثر کرتا ہے، یا اپنے زہر سے اثر کرتا ہے، تو اس کے جسم کے اندر اثرات مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی اگر وہ زہر سے اثر کرتا ہے تو آپ اس کو ڈیپلی میرے سے زیادہ سمجھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے، اور اپنی کیفیت سے اثر کرے نا، جو سب سے معمولی چیز ہے، تو جسم کے اوپر تل بن جاتے ہیں کثرت سے۔ اسی طرح جب سوء مزاج بارد آتا ہے تو خون گاڑھا ہوتا ہے، پیچھے جگر کو انرجی فراہم کرنے والا عضو جو ہے دل، وہ ضعف کے اندر چلا جاتا ہے، اس میں ٹمپریچر پیدا کرنے کی اہلیت نہیں رہتی۔ تو جگر خود تو اپنے جسم کے اعتبار سے ایک ہنڈیا کی طرح کام کرتا ہے، یہ خود سے کوئی ٹمپریچر پیدا نہیں کرتا، یہ ٹمپریچر کو سٹور کرنے والا اللہ نے ایک عضو بنایا ہوا ہے۔ جب وہاں پڑے ہوئے مواد ان کے اندر کثافت آ جاتی ہے تو یہ پھر معاملہ بگڑنا شروع ہوتا ہے۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اسی کے اوپر انہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوئی ہے۔
وہ بتا رہے تھے کہ جب اس کو ہم ڈیپلی دیکھتے ہیں تو جگر کے ہر خلیے کے اندر چربی آ جاتی ہے، صرف باہر کی سطح پہ نہیں آتی، جگر کے چھوٹے لوب کے اندر اور بڑے لوب کے اندر دونوں کے اندر چربی ان کے خلیے کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ یہ بات میرے لیے تو بڑی سمجھنے کی چیز تھی، کیونکہ عموماً میں تو یہی سمجھتا تھا کہ جگر کی چربی کا مطلب یہ ہے کہ جگر کے اوپر لیئر آ جاتی ہے۔ اب اس نے جو مجھے بات بتائی وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ اس کے اوپر ہماری بڑی ریسرچ ہوئی ہے، بڑے پیسے لگے ہیں، سارا معاملہ بنا ہے، لیکن عجیب بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو پیدا کیا جا رہا ہے، یہ خود سے نہیں، معاشرے سے یا ماحول سے یا ہماری غذاؤں سے نہیں یہ بن رہا، اس کو پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ ایسے کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ ایچ بلاکر 3 جتنی دوائیں ہیں، ایچ بلاکر 3 اومیپرازول جو ہیں، اس میں لانس اومیپرازول، اومیپرازول، نہیں ایچ بلاکر 3 اس کو کہتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب یہ ایچ بلاکر 3 دوائیں جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں تو جسم کے اندر نہ تو ایسڈ کا پیدا ہونا باقی رہتا ہے، اور جو ہوتا ہے ایسڈ جسم کے اندر اس کو بھی یہ ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اوپر سے اینٹی بائیوٹک دوا ساتھ دیتے ہیں اس کی، وہ ایک ایسا خون کا کنڈیشن پیدا ہو جاتی ہے جو نہ تو خلیہ اس کو قبول کرتا ہے اور نہ وہ خود اس قابل ہوتا ہے کہ خلیے کے اندر چلا جائے۔ خون کے اندر یہ اللہ نے اہلیت رکھی ہے کہ خلیے کے اندر جانے کی صلاحیت اس میں ہے اور خلیہ اس کو لینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ ان 2 صلاحیتوں سے ایچ بلاکر 3 جو ہے خون کی یہ دونوں صلاحیتیں چھین لیتی ہیں۔ اب خلیے کے باہر وہ ایک لیئر بن جاتی ہے، غذا خلیے کو مل نہیں رہی ہوتی، بندے کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بندے کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا ایسا ہی عمل جب معدے کے اندر ہوتا ہے تو وہاں ایسڈ تو ہوتا نہیں ہے اور وہ بندہ الکلائن زیادہ جسم میں ہونے کی وجہ سے شوگر کا مریض ہو جاتا ہے۔ جب شوگر کا مریض ہوتا ہے تو پیچھے جو کنڈیشن میں نے بتائی ہے، خون کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ لگاتے ہیں ایسے تھوڑی لگائیں جو اس کے منہ کے اوپر آتی ہیں، یہاں سے جتنا شریانیں نکلتی ہیں سبھی نیچے بدن کی طرف جاتی ہیں، 2 بریک شریانیں ایک ادھر جو دماغ کو خون پورا کرتی ہیں۔ عام روٹین سے دماغ کا خون پورا نہیں ہوتا، جب یہ عمل پروسیس کے اندر آتا ہے تو دماغ سے اور خون کم ہو جاتا ہے، نتیجے میں جو قوت مدبرہ بدن ہے اس کو بڑھاتی ہے کہ کہیں دماغ کے اندر ایک اصول ہی ہے نا، جہاں خون نہیں پہنچتا وہ حصہ پھول جاتا ہے، شریانے نہ پھول جائیں، شریانے دماغ کی پھٹ نہ جائیں، یہاں پہ رسولیاں نہ بن جائیں یا اور کوئی ایسا مسئلہ نہ بن جائے جیسے انسان مر جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہے قوت مدبرہ بدن، تو وہ حتیٰ الامکان اس عمل کو جاری رکھتی ہے۔ وہاں پر خون پہنچانے کے لیے اس کو عرف عام کے اندر بلڈ پریشر جو ہے نا تشخیص کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، اور جب سے اس سے میں نے یہ سنا کہ یہ معاملہ ایسے ہے تو اس کے بعد سے میں نے لوگوں کو ایک ترغیب دینا شروع کر دی کہ بھائی ایسے لوگ جو اس بلند فشار خون کے یا ہائپر ٹینشن کے شکار ہیں یہ لمبا سجدہ کریں۔ تو اس سے مجھے جو بار بار تجربے سے چیز واضح نظر آئی، یہ لوگ ہائپر ٹینشن سے ہیپو ٹینشن سے دونوں سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ دل کا ضرب سیدھا ہو جاتا ہے، خون ہر جگہ پر آسانی سے پہنچ جاتا ہے سجدے کی حالت کے اندر۔ دوسرا جو میں دیکھتا ہوں کہ زمین جب ارتھ کرتی ہے دماغ کو تو اس کی کثافتیں چوس لیتی ہیں، لطافتیں باقی رہتی ہیں، خون کی کیمسٹری اچھی ہوتی ہیں۔ تو اس سے لگا مجھے کہ بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں نے آپ سے یہ شیئر کیا کہ شاید آپ لوگ بھی اس سے کوئی استفادہ کر لیں۔ جون سی بات ہے اس سے آگے ہے تھوڑی کہ فیٹی لیور والے مریضوں کو شوگر کیوں ہوتی ہے؟ جتنے لوگ انسولین لے رہے ہیں یا گلوکوفیج لے رہے ہیں یا گیٹرل لے رہے ہیں، اینی ون شوگر، وہ فرسٹ کنڈیشن کی ہو یا سیکنڈ کی،
یہ دو طرح کی ہے نا، اے اور بی. ہاں جی ہاں جی، وہ اے میں ہو، بی میں ہو، یا ٹائپ 1 میں ہو، یا ٹائپ 2 کے اندر ہو، جون سا بھی نام آپ رکھ لیں. اس میں بنیادی طور پر ہضم ہی خراب ہوتا ہے. اس کو خراب کرنے کے لیے پوری پیچھے سے جد و جہد کی جا رہی ہے، کہ پوری منڈی بنی ہوئی ہے اس کے پیچھے. ہم جو کر رہے ہیں یہ خدا کے قانون کو فالو کر کے کر رہے ہیں. لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے اس سے. جب ہم ایسے لوگوں کے جسم کے اندر ٹمپریچر بڑھاتے ہیں تو ان کا جگر، اصولاً چربی کا تو علاج بھی یہی ہے نا جی، وہاں پہ حرارت قائم کر دی جائے، چربی خود بہت پگھل جاتی ہے. اچھا، بات کر رہا تھا کہ ڈائبٹک والے لوگوں کی جو فیٹی لیور کے بعد اس مرض کے اندر گرفتار ہوتے ہیں، تو ان کی جان نہ چھوٹے. اصل میں جتنی گولیاں دی جاتی ہیں یہ بھی ایسا کرتے ہیں، گلوکوز کو خلیے کے قریب نہیں آنے دیتے کہ اس کو ہضم کر لیں اور خون سے جو انالیسس کرتے ہیں وہ ختم ہو جائے. شام کے وقت جو دعا لے لیتے ہیں، صبح فرسٹ ٹائم جب اٹھ کے اس کا انالیسس کرتے ہیں خالی پیٹ والا، تو وہاں پہ شوگر ہائی آتی ہے. اسی طرح جب کھانا کھانے کے بعد آپ لیتے ہیں تو وہ بھی شوگر ہائی آتی ہے. اصل پرابلم علاج کا ہے، مریضوں کا نہیں، مرض کا نہیں. وہ دعائیں ایسی لیئر بناتی ہیں. ابھی ہم تحقیق کر رہے ہیں، ہمارا جو ایک منفرد سا دعویٰ ہے کہ ہماری ریسرچ کو صابر صاحب نے فرمایا کہ 1000 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد لوگ سمجھیں گے. لیکن ابھی جو تازہ ترین کنڈیشن ہے بین الاقوامی سطح پر، وہ پولیو ملک کے اندر سے ختم ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اس کے قطرے پلائے جا رہے ہیں. میں کسی سیاسی جماعت سے وابستہ تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات کہتا چلوں کہ عمران خان نے جب شروع سے آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ پولیو کی انویسٹیگیشن کروانی ہے. تو اس کے بعد اس کو سختی کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر اس نے میڈیا پہ آ کر کسی پہاڑی کے اوپر کوئی لڑکی جا رہی تھی پولیو کے قطرے پلانے، تو اس کا بھی بڑا وائلا کیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، لیکن چھوٹی نہیں. یہ سارے معاملہ جو پیچھے سے چل رہے ہیں بغیر وجہ سے نہیں چل رہے. اگر ہم لوگوں نے آج کچھ کرنا ہے تو ہمیں اپنے حال کے اندر آنا ہوگا، ہمیں خود کو سمجھنا ہوگا، اپنے اسلاف کے ان طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا جو انہوں نے پیرامیٹرز مقرر کیے ہیں. انہی کی روشنی کے اندر آگے چلیں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کبھی بھی ہزیمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے جگر کی یہ نئی کنڈیشن جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کے اوپر باقاعدہ سے ہم سبھی لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کھلی دسترس بھی دے گا، اور الحمدللہ اللہ نے دی ہوئی ہے. لوگ اس کا علاج کر رہے ہیں، لوگوں کو شفا بھی مل رہی ہے. آخری چیز جو اس ضمن میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو میں کہتا ہوں نا، وہ صرف یہ ہے کہ ہماری کتابوں کے اندر جو چیزیں درج کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزاج دیکھو، اخلاق کو دیکھو اور کیفیات کو دیکھو. جس خلت کے اندر مرض ہے یا جس عضو کے اندر مرض ہے، سب سے پہلے اس کا علاج کرنے کا کہا گیا ہے. مریض کو کسی تکلیف بڑی کے اندر مبتلا ہے تو اس کا پہلے علاج کر دو. اگر آپ لوگ ان اصولوں کو سمجھ کر علاج کریں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.